شکریہ چوئی صاحب، آپ نے مجھے اپنی پارٹی کا موقف پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اب جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں ابھی اپنے انٹرو میں، اور اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ابھی جو حالیہ بجٹ آ رہا ہے اس بجٹ میں کیا عوام کے لیے بھی کوئی چیز ہوگی؟ دیکھیں کہ جب یہ آئے تھے اقتدار میں تو ان کا یہ نعرہ تھا کہ ہم عوام کو سستی بجلی دیں گے، 200 یونٹ تک بجلی فری دیں گے، عوام کو سستی اور معیاری تعلیم دیں گے، عوام کو انصاف فراہم کریں گے، عوام کو روزگار فراہم کریں گے، ہمارا جو پر کیپیٹا انکم ہے اس کو بڑھائیں گے، اپنی جو ہماری جو گروتھ ریٹ ہے اس کو بڑھائیں گے۔ آج دیکھیں کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جو ان سے چل رہا۔ سردار صاحب ایسا تو نہیں ہے جو انہوں نے کہا تھا سارا اس کے الٹ کر کے دکھا رہے ہیں۔ جی بالکل 100% یہ بات ہے کہ جو چیزیں انہوں نے کہی تھی ان کی کیپیسٹی ہی نہیں تھی، نہ ان کی کمپیٹنسی ہے نہ ان کی کیپیسٹی ہے۔ ان کی کیپیسٹی اور کمپیٹنسی صرف دو چیزوں میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو ڈھونڈنا ہوتا ہے اور ڈھونڈ کے انہوں نے مختلف عہدوں پہ لگانا ہوتا ہے۔ دوسری ان کی کمپیٹنسی جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے یہاں سے مال پانی اکٹھا کرنا ہے اور بیرون ملک میں دبئی میں جائیدادیں بنانی ہیں، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈران ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کی جائیدادوں کی بابت آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ماشاءاللہ ہماری پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو لیڈران ہیں ان کی لندن میں جائیدادیں ہیں، جو کہتے تھے کہ ہماری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں اقتدار تھا تو ان کا احتساب کیوں نہیں کیا؟ ہم نے تو ان کا احتساب کرنے کی کوشش کی اور احتساب کیے، ناکام نہیں ہوئے، ہمیں ہٹا دیا گیا۔ جو ایک سازش ہوئی جس کا ابھی حالیہ اظہار ہوا ہے کہ جس وقت ابھی تک وہ جو نو کانفیڈنس ریزولوشن تھی وہ ابھی تک پارلیمنٹ میں آئی بھی نہیں تھی، اس وقت سائفر میں وہ یہی چیز کہہ رہے تھے کہ آپ نے اس کو کامیاب کرانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے خلاف تو ایک سازش ہوئی ہے، ہمیں سازش کے ذریعے اقتدار سے ہٹایا گیا۔ آپ کے جو بجٹ تھے، آپ کے اقتدار میں جو بجٹ پیش کیے جاتے تھے وہ بھی تو عوام دشمنی ہوا کرتے تھے، وہ بھی تو آئی ایم ایف کے ایجنڈے پہ پیش کرتے تھے آپ لوگ۔ میں آپ سے 100% ڈس ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیں کہ ہمارے دور میں بجلی کی قیمت 8 روپیہ پر یونٹ تھی، آج 85 روپیہ پر یونٹ ہے۔ ہمارے دور میں تیل کی قیمت تقریباً جو ہے وہ 130-135 تک تھی، اور آج دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ 500 پہ پہنچ گیا ہے تیل۔ ہمارے دور میں جو ایک کسان تھا وہ خوشحال تھا، اس کی گندم بک رہی تھی۔ ہمارے دور میں کسان جو ہے وہ کھاد خرید رہا تھا، اس کو کھاد مل رہی تھی 3000 کی بوری ڈی اے پی، آج جو ہے وہ 18-20 ہزار روپے کی ڈی اے پی بوری مل رہی ہے۔ آج اگر وہ یوریا کھاد لینے کے لیے جاتا ہے اس کو 15,000-12,000 کی یوریا کھاد ملتی ہے۔ کسان بھی اگر اتنے خوشحال تھے تو عدم اعتماد کیوں آپ لوگوں پر آئی؟ اور اگر اتنے خوشحال تھے تو پھر آپ کیوں سمجھتے کہ کیوں عدم اعتماد لائی، کامیاب کروائی گئی؟ میں تو یہ آپ کو کہتا ہوں کہ وہ تمام کردار جو اس وقت عدم اعتماد میں شامل تھے، بعد میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے عدم اعتماد آئی، کس کے کہنے پہ آئی، اور کس طریقے سے لوگوں کی خرید و فروخت کی گئی۔ جو سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگی، آپ فضل الرحمان کا بیان آپ کی نظر میں گزرا ہوگا، فضل الرحمان صاحب نے خود مانا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے جہاز بھر بھر کے لاتے رہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر کوئی اور کرے تو وہ غلط ہے۔ جی دیکھیں علیم خان صاحب کی بات آپ نے کی ہے، آپ جہانگیر ترین صاحب کی بات کی ہے، جو لوگ کہتے تھے کہ جی وہ ان کے پیسے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی ریپوٹیشن ہے، وہ بالکل آج غلط ہے۔ ان کی استحکام پارٹی جو ہے وہ کدھر ہے؟ اگر وہ اربوں روپے کر رہی ہے اپنے، ہماری پارٹی تو گراؤنڈ میں ہے۔ آج بھی آپ الیکشن کمیشن پہ تو آپ فعال نہیں کرتے، دیکھیں اس طریقے سے الیکشن کمیشن میں جو ہمارے ساتھ یہ تاریخ میں ایک چیز رقم ہو گئی ہے، جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا، یہاں سے ہمارے سے بلہ کا نشان چھینا، اب جی بی میں ہمارے سے بلے کا نشان چھینا، اس کے باوجود عوام کی سپورٹ ہمارے ساتھ رہی۔ عوام نے جس طریقے سے ہمارے 24 میں سے 2 ملین کا دیکھیں آپ کے اقتدار میں جو ہمارے پاس فارم 45 کٹھے ہوئے ہیں، اس کے مطابق ہماری 18 سے زائد سیٹیں ہیں۔ 24 سے 18 آپ کی؟ جی 18 ہماری ہیں، صرف 5 یا 4 صاحب یہ تو وہ رزلٹ ہے جو آپ الیکشن سے پہلے بتا رہے تھے۔ الیکشن سے پہلے نہیں بتا رہے، ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم ایک وائٹ پیپر بھی اس پہ جاری کرنے لگے۔ یہ الیکشن ایکسپٹ نہیں کیا، ہم اس الیکشن کو کس طریقے سے ایکسپٹ کر سکتے ہیں؟ ابھی تک آپ دیکھیں کہ جی بی کی عوام اپنے ووٹ کے تقدس کو بحال کرنے کے لیے روڈ پہ ہے، سڑکوں پہ ہے۔
اس وقت جو پراپرلی جو کمیونیکیشن صرف آپ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیونکہ آپ جیت جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں, یہ بات نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن ہے, دیکھیں جو الیکشن کا تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. جب آپ کسی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے, جو پارٹی جیتے گی اس پارٹی کا آپ نتیجہ اناؤنس نہیں ہونے دیں گے, تو الیکشن سے پہلے آپ پارٹی کے کارکنان پر ظلم و ستم کریں گے, ان کو انڈیپینڈنٹلی فری اینڈ فیئر طریقے سے جو ہے وہ موو کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کی بات کی تائید بھی کرتے ہیں کہ نہ آپ کو الیکشن میں کمپین کرنے دی گئی, نہ آپ کے رہنماؤں کو ادھر جانے دیا گیا. باقی تو منسٹرز بھی جو غیر قانونی تھا نا جانا, وہ لوگ گئے لیکن آپ کو نہیں جانے دیا گیا. اچھا, ان کو یہ چاہیے تھا الیکشن جو بھی ریزلٹ تھے یہ تنقید کا موقع آپ لوگوں کو نہ دیتے. بالکل یہی بات ہے. ابھی دیکھیں کہ یہ تقریباً ٹوٹل جو ووٹر ہیں وہ 11-12 لاکھ ووٹر ہیں ٹوٹل جی بی کے, اور انہوں نے 15 دن کا ٹائم مانگا ہے کہ ہم نے جی ان ریزلٹ کو کمپائل کرنے کے لیے ہمیں 15 دن چاہیے. دیکھیں 10 لاکھ یا 11, پھر یہ کہہ سکتے ہیں ریزلٹ کو سیٹ کرنے کے لیے, سیٹ کرنے کے لیے تھا. ابھی دیکھیں کہ یہ ایک ہمارے ایم این اے جتنا ہلکا بنتا ہے, اس میں چند گھنٹوں میں یہ رزلٹ تیار ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو عوام کو دکھائی جا رہی ہے وہ چیز نہیں ہے, پردے کے پیچھے کچھ اور ہے. عوام کو ریلیف ملے گا بجٹ میں؟ مجھے تو اس حکومت سے کوئی توقع نہیں ہے. انہوں نے عوام پہ ڈنڈا چلانا ہے, انہوں نے عوام پہ ظلم کرنا ہے. سب سے زیادہ افسوس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, جنہوں نے آج ان کی حکومت آزاد جموں کشمیر میں, دیکھیں یہ کس طریقے سے ظلم و ستم وہاں پہ ہو رہا ہے. اگر وہ ان کا مطالبات, ان کا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے, لیکن کسی بھی طریقے سے نمٹنے کے لیے گفت و شنید ہی واحد حل ہوتا ہے. ابھی امریکہ اور ایران کا پچھلے 40 سال سے آپس میں تنازع تھا. دیکھیں اگر پہلے انہوں نے آٹے پہ بلیک میل کیا, پھر بجلی پہ بلیک میل کیا, اب وہ 12 سیٹوں پہ بلیک میل کر رہے ہیں, اس کے بعد وہ کہیں گے اقتدار ہمارے حوالے کر دیں, تو پھر یہ بلیک میلنگ تو نہیں ہے؟ ریاست کے اندر ریاست بنانا تو غلط ہے. نہیں دیکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. کوئی بھی بندہ جو ہوتا ہے اگر وہ اپنے مطالبہ, ابھی جو انہوں نے 38 پوائنٹ پیش کیے ہیں, ان 38 پوائنٹ میں جو مین چیزیں تھیں جو اصل میں عوام تک, ہمارے پاکستان کی عوام تک نہیں پہنچ رہی, وہ چیزیں یہ تھیں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو آج تک اقتدار میں رہے ہیں یہ فنڈ لیتے ہیں اور فنڈ خود ہڑپ کر دیتے ہیں. 12 لوگ 12 نشستوں پر زیادہ کرتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو ہمارا فنڈ کھا جاتی ہیں, ہمیں بلیک میل یہ کرتی, وہ ان پہ الزام لگا. میں کہتا ہوں آج بھی ہماری آئی ایس آئی ہے, ہماری آئی بی ہے, ہمارے پاس نیب ہے, ان کو چاہیے کہ وہ لوگ جو آج تک ان 12 سیٹوں پہ ایم ایل اے رہے ہیں ان کا احتساب کریں. وہ لوگ جو صرف ایک سائیکل پہ تھے, آج وہ پراڈو اور اپنے انڈیپینڈنٹ جہاز لے کے گھومتے ہیں, ان لوگوں نے بہت پیسہ بنایا ہے. بھی رہے ہیں, ہماری پارٹی میں رکھا, کیوں احتساب نہیں کیا؟ چاہے آپ کی پارٹی میں رہیں تو سب ٹھیک ہے, آپ کی پارٹی سے چلے جائیں تو وہ چور ڈاکو بن. نہیں, یہ نہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ہماری پارٹی میں ہے, ان کی پارٹی میں ہے یا ان کی پارٹی میں, ان کا احتساب بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ جوائنٹ ایکشن پارٹی تو احتساب سے نکل چکی ہے. نہیں, ابھی نہیں نکلے, ابھی ان کا احتساب ہونا ہے. دیکھیں 15 سال سے یہ اقتدار میں ہے. سندھ میں جو پانی کی نہریں, جو دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں وہ سب کو پتا ہے. وہاں پہ سڑکوں کا کیا حال ہے. آپ بھی اتنے سال سے ہیں, ان پہ کیا تنقید کریں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے کے پی کی جو صورتحال ہے, ہم نے جتنے وہاں پہ ہاسپٹل بنائے ہیں یہ بتائیں, ہم نے وہاں پہ جتنی یونیورسٹی بنائے ہیں اتنے کسی بھی بندے نے جو ہے وہ آج تک کام نہیں کیا. کون سا ہاسپٹل؟ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ایک ہاسپٹل بنایا ہوا ہے جہاں پہ لوگوں کو. سر آپ کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جی دیکھیں کہ ہمارا جو اس وقت انفارمیشن منسٹر تھا اس نے 1 by 1 ابھی چند دن پہلے, اس میں کوئی پروجیکٹ نہیں ہے, وہ ساری انہوں نے انفارمیشن غلط دی ہے. نہیں, ہمارے پروجیکٹ اگر ہمارے پروجیکٹ نہ ہوتے, اگر ہمارے نہ ہوتے تو عوام ہمارے ساتھ نہ ہوتی. آج بھی آپ باہر لے کے نکل جائیں, انڈیپینڈنٹ الیکشن کروائیں, بلائیں یورپی یونین کے نمائندے, بلائیں پوری دنیا سے نمائندے, آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن کرائیں, پی ٹی آئی جو ہے وہ 90% ووٹ لے کے کامیاب ہوگی. یہ دونوں جماعتیں اس وقت فیلڈ میں نہیں ہیں, عوام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ان کی تمام پالیسیز جو ہیں وہ عوام کے خلاف ہیں. اپنے لیے مفادات کے لیے, اپنے مفادات کے لیے یہ دونوں کٹے ہیں. یہ دیکھیں ابھی وہاں پر کس طریقے سے تشدد ہو رہا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ اگر ایک طرف سے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, جو ہمارے وہ مائیں جن کی گودیں اجڑ رہی ہیں, تو دوسری طرف وہ جو ہمارے شہری ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں.
تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنی اقتدار کی بندر بانٹ کی بجائے وہاں پہ جاتے, وہاں پہ معاملات کو درست کرتے, ان لوگوں کو انگیج کرتے, گفت و شنید کرتے. سب سے زیادہ افسوس جو ہو رہا ہے وہ مجھے اس پارٹی پہ ہو رہا ہے جو کلیم کرتی ہے کہ جی ہم بڑی جو ہے وہ سیاسی جماعت ہے, ہم گفت و شنید پہ جو ہے وہ رکھتے ہیں, لیکن ان سے پوچھ لیتے ہیں نا سردار صاحب. علی بھائی